حالیہ الیکشن میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا۔ یہ وہ ووٹرز ہیں جن کی 18 سے 24 سال عمر ہے، یعنی جو گزشتہ الیکشن سے 2018 کے بعد بالغ ہوئے، 18 سال کے ہوئے۔ اور سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کدھر جائیں گے، یہ نوجوانان امت کس پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ اس سوال کا جواب اب دیا ہے گیلپ پاکستان نے ایک سروے کے ذریعے، جو ایگزٹ پول تھا، یعنی ووٹ دے کر جو باہر لوگ آتے ہیں ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات کی بنیاد پر، یعنی ان سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر اس سروے کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ووٹرز کی بہت بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، یعنی 38%، 38% نے پیپلز پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور 22% نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیا۔ تو یہ گیپ بنتا ہے 16% کا، بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، بہت بڑی اپسیٹ کریٹ ہو جاتی ہے اس پر۔ اور ان ووٹرز میں سے صرف 15% نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا۔ اب بات یہیں تک نہیں ہے، ایک اور ڈراؤنی خبر بھی ہے، اور وہ ڈراؤنی خبر یہ ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کا ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ تاریخی طور پر نوجوان کم ووٹ ڈالتے تھے۔ نیشنل ایوریج، جو قومی ایوریج ہے، اس کی نسبت جو نوجوانوں کے ووٹ ڈالنے کی شرح تھی وہ کم ہوتی تھی۔ اب یہ پول ہمیں بتا رہا ہے کہ 18 سال سے 29 سال تک کے جو نوجوان ہیں، اس الیکشن میں انہوں نے 11% زیادہ ووٹنگ میں حصہ لیا، یعنی 2018 کے الیکشن میں 37% نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا، تو اس الیکشن میں 48%، 48% نے حصہ لیا ووٹنگ میں، ووٹ ڈالنے میں۔ اب مسلم لیگ نواز کے پاس کون ہے؟ مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں بزرگ، 50 سال سے بڑی عمر کے، میرے جیسے گرے ہیئرڈ لوگ، ویسے تو گرے بیئرڈز کہتے ہیں، میری داڑھی نہیں ہے لیکن گرے ہیئرڈ، 50 سال سے آدھی زندگی، جو آدھی صدی اس دنیا پر گزار چکے ہیں، اس میں سے 30% ووٹر نے مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیا، 20% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، یعنی یہاں پہ 10% کی لیڈ مسلم لیگ نواز کو بھی حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک ہے ووٹر لائلٹی، یعنی ووٹر جب کسی ایک پارٹی کو ووٹ ڈال لیتا ہے، 1-2 دفعہ ڈال لیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ سٹے کرتا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ ایک دکان سے 2-3 دفعہ سودے خرید لیں تو اگلی دفعہ خود بخود آپ اسی دکان پر ہی جاتے ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ دوسرا فیکٹر، یہ وہ ایج گروپ ہے جو کنزرویٹو ہوتا ہے، جس کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو تبدیلی پسند نہیں ہوتی، وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، جو کر رہا ہے، جو 50 سال جو کام کیا ہے وہی کام کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، جس پارٹی کے ساتھ وہ رہا ہے وہی پارٹی اچھی لگتی ہے، جس لیڈر کے ساتھ نعرے لگائے ہیں، جس کے لیے ووٹ کیا ہے، اس کو وہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن یوتھ تبدیلی پسند ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایسا ڈیموگرافک ہے، عمر کا ایک ایسا سیکشن ہے آبادی کا، جو ایک تو ویسے ہی پاکستان میں بہت کم ہے کیونکہ یوتھ بلج کنٹری ہے، اس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کم ہوتا ہوا ڈیموگرافک ہے۔ کم کس طرح سے؟ کہ اگلے 5 سال بعد جو اوپر والے بزرگ ہیں بہت سارے چلے جائیں گے، اور بہت سارے ینگ لوگ نئے ایج گروپ میں آئیں گے، جو ابھی 45-46 سال کے ہیں، تو آگے وہ 50 سال سے اوپر چلے جائیں گے، تو جب وہ اوپر چلے جائیں گے تو وہ اسی کو ووٹ کریں گے جنہیں انہوں نے پہلے ووٹ کیا تھا، ضروری نہیں کہ وہ ان جماعتوں کے ساتھ ٹھہریں۔ اب ان جماعتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاپولزم، نوجوان بگڑ گئے، نوجوان خراب ہو گئے، سوشل میڈیا نے خراب کیا، یہ سب ٹویٹر کا قصور ہے، یہ سب فیس بک کا قصور ہے، یہ سب یوٹیوب کا قصور ہے۔ میڈیا، ٹیکنالوجی بہت اہم بات ہے، لیکن اصل بات وہ پیغام ہوتا ہے نا جو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اصل بات تو کچھ اور ہوتی ہے، اور کچھ اور بات یہ ہے کہ ان جماعتوں نے اپنے دروازے نوجوانوں پر بند کیے۔
یعنی نوجوانوں کو پارٹیسپیشن نہیں مل رہی. ان جماعتوں کے پاس پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا اہتمام نہیں ہے. ویسے تو ساری جماعتیں ملکیتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ تو اب خاندان کی ملکیت ہیں. ٹاپ پر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے، بڑی بڑی وزارتوں میں بھی جگہ نہیں ہے. لیکن نیچے بھی ان کے ساتھ الیکٹیبلز کے گروہ ہیں، 300-350 ڈائنسٹیز ہیں، اور انہی کے بچے ہی MNA MPA بنتے ہیں. نئے لوگوں کے لیے دروازے بند ہیں، کیونکہ یہ جماعتیں جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ کو بھی انکریج نہیں کرتی جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھر سکے. تو ان نوجوانوں کو امید نظر آتی ہے PTI میں، جو نئی جماعت ہونے کے ناطے اس میں بہت ساری ینگ لیڈر بھی ابزارب ہوئے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یوتھ جو ہے اس کی ایک زیادہ سپیس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہوا، آپ دیکھیے ایک بہت اہم جو ان کے ساتھ واردات ہوئی کہ الیکٹیبلز کو PTI سے نکال باہر کیا گیا. سوچ تو یہ تھی کہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، لیکن ینگ ڈائنامکس کے حساب سے، ینگ ڈیموگرافکس کے حساب سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے نوجوان جو ان الیکٹیبلز کی وجہ سے پارٹی میں نہ آ پاتے، لیڈرشپ کو کلیم نہ کرواتے، وہ بھی پارٹی میں لیڈرز بن گئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی پرانی اسٹیبلشڈ جماعتوں کے لیے. انہیں یا تو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، یا وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے. اور بدلنا کیسے ہوگا؟ اپنے دروازے نوجوانوں پر کھولنے ہوں گے، جماعتوں کو جمہوری بنانا ہوگا، اپنی نیپوٹزم کو کم کرنا ہوگا، موروثیت کو کم از کم کسی حد تک کنٹرول کرنا ہوگا. لوکل گورنمنٹ لانی ہوگی، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے نئی لیڈرشپ اپنی پیدا کرنی ہوگی، اور پارٹیوں کو نیچے لے جا کر اپنی نئی لیڈرشپ پیدا کرنی ہوگی. ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو نوجوانوں کے جذبات سے ہم آہنگ ہوں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر تاریخ کی ڈسٹ بن، جو تاریخ کی ردی کی ٹوکری ہے، وہ ان کا انتظار کر رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور نیچے کی سپیس میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر اس گفتگو کا حصہ بنیں.